بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14ویں پارے کا آخری پاؤ اور 15 پارہ مکمل پڑھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل پڑھی جائے گی اور سورہ کہف کے اکثر حصے کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے بالکل شروع میں معراج کا واقعہ ہے۔ وہ مختصرا میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اچھا معراج کا واقعہ کب ہوا اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ٹھیک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سویا ہوا تھا، رات کا وقت تھا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی ہمشیرت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ میرے گھر سویا ہوا تھا، 2 شخص آتے ہیں، وہاں سے مجھے اٹھا کے لے آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور شق صدر ہوتا ہے، سینہ نکالا جاتا ہے باہر، دل چیر کر سینہ، اور اس کو دھویا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 یا 4 دفعہ دونوں یہ ہوا ہے زندگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک جانور پیش کرتے ہیں سامنے، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے کہتے ہیں آپ سوار ہو جائیں، میں سوار ہوتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام میرے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی رفتار یہ کہ تحت نگاہ، جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہ وہاں پہ قدم رکھتا تھا، اتنی تیز رفتار سے وہ چلتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ آتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ایک قول کے مطابق یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، ان سب کو نماز پڑھاتے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ نماز واپسی پر پڑھاتے، اس لیے کہ ابھی جو ہے نا سفر جاری ہے، اصل سفر کام ہوا ہے، تو یہ کام پھر بعد میں ہوگا، اصل تو ادھر جانا ہے، تو راجح قول یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اوپر لے جاتے ہیں جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے آسمان پر دستک دی جاتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے دروازہ، تو بتایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر۔ اچھا، بلایا گیا، جی بلایا گیا ان کو، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، خوش آمدید بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر بھی یہ دستک اس طرح ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہاں پر یحییٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ، اور پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام کے ساتھ، 5ویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، 6ٹھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے نا ادھر بیری کا درخت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیری کا درخت ہے، اس پہ جو ہے نا وہ اذ یغشی السدرۃ، خیر وہ ذکر ادھر آئے گا سورہ نجم میں 27 میں پڑھیں، کوئی چیز اس کو ڈھانپ رہی تھی، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی تھی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھتے ہیں کہ 600 پر ہیں، اور 2 پر جب وہ کھولتے ہیں تو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک رف سا، ایک زینہ سا لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چل، تو وہ کہتا ہے نہیں بس اب ادھر بھی میرے بھی انتہا ہوگا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے سارے پھر میرے جل جائے، بس اب ادھر میرے بھی انتہا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بٹھایا جاتا ہے اس ایک رف سے تخت میں سنتا ہوں، آوازیں سنتا ہوں، اقلام قلموں کی آواز سنتا ہوں۔ قلم جب لکھتی ہے نا، وہ پہلے زمانے میں ابھی قلم ہے، اس کی ایک آواز سی ہوتی ہے، تو یہ آواز ہی میں سن رہا تھا، وہ فرشتے تقدیر لکھ رہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ابر سا بادل سا آتا ہے، میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد ابھی لامکان میں بالکل اللہ کے قریب پہنچ چکا، ٹھیک۔ اب یہاں پر پہلے بھی میں نے اشارے میں عرض کیا تھا کہ 2 قول ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ تو کہتے کہ نہیں دیکھا، لیکن دیکھا ہمارے بھی یہ رائے بھی ہے، بلکہ خواہش بھی ہمارے سب کی یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ۔ جب کسی کو مہمان کو کوئی بلاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر چھپتا نہیں ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو انشاءاللہ ضرور دیکھا ہوگا۔ خیر، اس کے بعد پھر 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے،
پھر آتے ہیں لمبا واقعہ، وہ تفصیل میں جانے کے ذکر نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 5 نمازیں کم ہوتی ہے، آخر میں 5 تک آ جاتی ہے بات. واپسی پر پھر مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پھر مکہ مکرمہ، ایک ہی رات میں سب کچھ ہوتا ہے. اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے. اس کی تصدیق جو ہے کئی سال بعد ایک عیسائی راہب بھی کرتا ہے. عیسائی راہب کہتا ہے کہ جب اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ہاں یہ واقعہ یہ سچ ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے رات کو جاتا ہوتا تھا تو میں نے مسجد اقصیٰ کا بڑا گیٹ بند کرتا ہوتا تھا. اس رات میں گیٹ بند کر رہا تھا، مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی مجھ سے گیٹ بند نہ ہو، تو میں نے کہا چلو صبح کسی کو بلا لیں گے، کوئی مسئلہ ہے ٹھیک کروا دیں. صبح میں جب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ ادھر کسی نے رات کو جانور باندھا تھا. یہ عیسائی راہب، عالم عیسائی راہب تصدیق کر رہے ہیں کافی عرصہ بعد. اس کے بعد مسجد اقصیٰ آتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں، شور واویلا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ناممکن ہے، یہ کیسے ہو گئی؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں بتائے، مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا، شام کی طرف گیا ہوا، وہ کدھر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ راستے میں فلاں جگہ پر میں نے ان کو دیکھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ان سے اونٹ ڈھونڈ رہے تھے اور وہ بدھ کو پہنچے. وہ بدھ کو پہنچتا بھی ہے پھر رکا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہاں پر راستے میں ہے تو اتنے دیر میں پہنچے. خیر یہ مسجد اقصیٰ کا واقعہ. مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں. اسراء ویسے کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور مسجد اقصیٰ سے جو پھر لامکان کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اسی بارے میں سورہ کہف ہے. سورہ کہف کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس جاتی ہے، یہودیوں سے کہتے ہیں کہ یار اس پیغمبر سے تو ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، کوئی بات ہمیں بتائے کہ اس کو ہم چھپ کریں. تو کہتے ہیں 3 سوال کرو ان سے، 3. اگر تینوں کا جواب دے تو بھی پیغمبر نہیں ہے، اگر تینوں کا جواب نہ دے تب بھی پیغمبر نہیں ہے، اگر بعض کا جواب دے بعض کا نہ دے تو پیغمبر ہے. تو انہوں نے کتنے 3 سوال کیے. روح کیا چیز ہے؟ کچھ نوجوان جو ہے نا غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، ان کا واقعہ کیا ہے؟ اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں، قرآن پاک میں آیت نازل ہوتی ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، بس اس پر بات ختم. اس کا جواب نہیں دیا کہ روح تم سمجھ نہیں سکتے، شیشے میں بند کرو میت کو، جب روح نکلتی ہے ڈھونڈ لو، روح ڈھونڈ سکتا ہے. اور پھر نوجوانوں کا قصہ وہ اس میں آتا ہے، تفصیل سے اس کا ذکر ہوتا ہے. کچھ نوجوان تھے، انہوں نے پناہ لی بادشاہ سے تنگ آ کر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہزادے تھے، ٹھیک ہے، موحد بن گئے، غار میں پناہ لی. 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا. 309 سال تک وہ سوئے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد زندہ ہو گئے. خیر ایک لمبا واقعہ ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس پہ جا نہیں سکتے. اس کا بھی ذکر کر دیا تفصیل سے، اور ذوالقرنین کا ذکر بھی آ گیا، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور اسی پارے کے آخر میں، 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ذکر کر رہے، بیان کر رہے تھے. کسی نے سوال کیا کہ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بڑی بات نکل گئی. تو کہا میرا ایک بندہ ہے، وہ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں اس کے پاس جاؤ، اس سے علم حاصل کرو. تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر، موسیٰ علیہ السلام بالکل انہوں نے اپنے گمان کے مطابق ٹھیک کہا کہ شریعت میں سب سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا ان سے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، فوراً طالب علم بن گئے. کوئی بڑا ہی نہیں، میں جاؤں، میں جلیل القدر پیغمبر ہوں. 46 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں، سب سے زیادہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتے، میں جاؤں نہیں، فوراً اسٹوڈنٹ بن کے. خیر پھر اس کے بعد جاتے ہیں، ان سے جو مکالمہ ہوتا ہے، پھر کچھ بات ہوتی ہے، کچھ کا ذکر آج ہے، کچھ کا ذکر کل ہے. چونکہ بات لمبی ہو گئی تو یہ ذکر کل ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. واقعہ صفحہ 2 فرما لیجیے.